الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الإمام واغفر للمؤذنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو باشعور بنایا ہے، نہایت سمجھدار بنایا ہے، اور ہم ہی میں سے اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ علم و ہنر اور مختلف فنون سے آراستہ کیا ہے۔ ہمارے ہی لوگوں میں سے کوئی ڈاکٹر بھی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اور کسی طبقے کا ہے، کسی کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہترین ہنر ہے، کسی کے پاس دستکاری میں مہارت ہے، کوئی صنعت و حرفت میں ماہر ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی سونار ہے، کوئی درختوں کو اگاتا ہے، کاٹ چھانٹ کر کے باغ بنا کر کے اس کو سینچتا ہے، سیراب کرتا ہے، پھلیں اگاتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہم سب کو مختلف علم و ہنر سے آراستہ و زیباستہ کیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر محنت کرنے کے لیے، ان کے جسم کی ضروریات کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں اسباب کے درجے میں۔ مثلا ہم ڈاکٹر ہیں، دوا سوئی دے کر کے انسان کے جسموں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ کوئی کاشتکار ہے، کھیتی کرتا ہے، انسانوں کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں کھانے پینے کی وہ پوری کر رہا ہے، وہ انسانوں کو مہیا کر رہا ہے، فراہم کر رہا ہے۔ لیکن یہ تمام جو علوم ہیں، یہ جو علم ہے، جانکاریاں ہیں، یہ در حقیقت فنون ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی ایک لمٹ ہے، انسان جب مرے گا تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ قبر میں جا کے ڈاکٹری نہیں کرے گا، قبر میں کاشتکاری نہیں کرے گا، قبر میں جا کے گیہوں نہیں بونا ہے، وہاں جا کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جسم کا تعلق دنیا سے ہے اور جسم کا کام دنیا ہی میں ختم ہو چکا ہے۔ اب مرنے کے بعد اب جسم کا کوئی کام نہیں رہا، جسم مٹی سے بنا تھا اور وہ جا کر کے مٹی میں مل گیا۔ لیکن پھر اللہ تعالی ہمارے اسی جسم کو زندہ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ یہ جو روح ہے ہماری، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، ایک امر ہے۔ اللہ تعالی نے ماں کے پیٹ میں جب ہم مکمل بن جاتے ہیں تو ایک حکم دے دیتا ہے کہ زندہ ہو جا، روح ڈال دیتا ہے، ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس کو اللہ حکم نہیں دیتا وہ مردہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے وہ زندہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مردہ پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ بہرحال تو روح جو ہے وہی حقیقی اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ اسی روح کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ پھر واپس ڈلوا دیتا ہے ہمارے جسموں میں، اور روح کی بھی ایک شکل ہو جاتی ہے، اللہ اس کو جس شکل میں چاہے گا روح کو ڈال دے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روح یہی اصل چیز ہے، جسم تو باقی رہنے والا نہیں ہے۔ جسم باقی نہیں رہے گا تو جسم کے متعلق جتنے فنون ہیں، جو جانکاریاں ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، وہ مرنے کے ساتھ، جسم ختم ہونے کے ساتھ وہ جانکاریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن روح
جو باقی رہنے والی چیز ہے، اور اسی روح سے حساب و کتاب ہونا ہے، جو امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے، اس روح کو اللہ باقی رکھے گا، اور اسی روح پر اصل محنت کی ضرورت ہے۔ روح زندہ ہے، برقرار ہے، تمام چیزیں زندہ ہیں۔ اگر روح میں کمی آ گئی، خرابی آ گئی، فساد آ گیا، تو ہمارا جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو جب روح اصل چیز ہے، تو روح پہ جو محنت کر رہے ہیں، جن کو روح کی تقویت کے لیے، اس کی محنت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا، اس کی بھی بہت عزت ہوگی، وہ بھی بہت اہم ہوگا۔ اور روح پر محنت کون کرتا ہے؟ انبیاء کرام کیا کرتے تھے؟ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا روح پر محنت کرنے کے لیے، روح کو بنانے کے لیے، روح کو سنوارنے کے لیے، روح کو قوت پہنچانے کے لیے۔ اس روح کو اس طرح بنا دیا جائے کہ یہ روح جب اس کا کام آخرت میں شروع ہو، جب اس کو اللہ زندہ کرے اور اس کو جسم دے، تو پھر وہاں یہ روح کامیاب ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس روح پہ محنت کرنے والے بھی بڑے اونچے مقام کے ہوں گے۔ روح نکال لیا جائے، جسم بیکار ہے، اسی طرح روح مردہ ہو جائے تو جسم کسی کام کا نہیں۔ جسم پر محنت کرنے والے، اس کی محنت یہیں تک رہتی ہے، اور روح پر جو محنت ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اور آخرت میں جا کر کے کام آتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت میں ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ۔ ایک سوال کیا گیا کہ تم ہی لوگ بتاؤ، اے نبی آپ کہیے ان لوگوں سے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، جو لوگ جانکار ہیں، کیا وہ اور جو جانکار نہیں ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ بھی کہے گا کہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جانکار، وہ جانکاری حاصل کیا، محنت کی، مشقت کیا، مجاہدہ کیا، اس کے مقابلے میں ایک جو جنہوں نے محنت نہیں کی، جن کو جانکاری نہیں ہے، وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو حضرت آدم کو بنا کر کے دکھایا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم سکھلایا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ تم لوگ۔ فرشتے بتا نہیں سکے، حضرت آدم نے فٹافٹ بتایا، کہا دیکھو اس کو علم ہے اور تم کو علم نہیں ہے، بس یہی دونوں میں فرق ہو گیا، یہی پر تم عاجز ہو گئے، اور تم کہتے ہو ہم جھکیں گے نہیں۔ ایک انسان کے سامنے تم عاجز ہو گئے اور اپنے رب کو، اپنے بنانے والے کے حکم کو نہیں مانتے۔ وہیں اللہ نے فرق کر دیا کہ ان جاننے والے میں اور جو جاننے والے نہیں ہیں، یعنی علم اور جہل، عالم اور جاہل، جانکار اور نہ جانکار، یعنی نالج والے اور ان نالج والے، جن کے پاس جانکاری نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہر اعتبار سے ہے، سماجی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ بات مسلم ہے کہ جانکار اور نہ جانکار یہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن نے بھی صاف کر دیا۔ اسے کیا سمجھ میں آیا کہ جیسے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، تمام امتیوں میں، تمام انسانوں میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، فضیلت میں سب سے بہترین، برتری میں، پاکیزگی میں، تقدس میں، عزت و شرف میں سب سے اعلیٰ انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ علماء جو ہوں گے، نبی کے جو وارث ہوں گے، وہ بھی سب سے بہترین ہوں گے، سب سے عزت والے ہوں گے، تقدس والے ہوں گے، اشرف ہوں گے، مقام و مرتبہ میں سب سے فضیلت والے ہوں گے۔ اس کو مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، کہا کہ جیسے میری مثال تم میں سے کوئی ادنا آدمی پر ہے، جیسے تم میں سے کوئی بہت گرا ہوا نیچے درجے کا آدمی جس کو تم تھرڈ کلاس بھی نہیں سمجھتے، اس کی جو اہمیت ہے تمہارے نزدیک اور میری جو اہمیت ہے، جیسے میری مثال اس کے سامنے ہے، اسی طرح جو علماء ہوں گے، جو علم والے ہوں گے،
اس کی مثال عبادت گزار پر ایسی ہی ہے، اس کی فضیلت اسی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ ایک عبادت گزار عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں اگر ایک عالم ہے تو وہ عالم اس عبادت گزار سے اتنا بڑھا ہوا ہے جیسے کہ میری مثال، میری فضیلت، میں جتنا بڑھا ہوا تم میں سے ایک ادنا امتی پر ہوں۔ اس کو مزید اور سمجھایا گیا کہ عالم قیامت کے دن آئے گا، شہید اللہ کے راستے میں جو لڑتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے وہ شہید ہوا، دردناکی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا، گردن کو کاٹ دیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، جتنا خون نکلے گا شہداء کے خون کو وزن کیا جائے گا۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، پڑھنے کے دوران محنت کی، کاپیاں کے کاپیاں بھر ڈالی، کتابوں کے کتاب انبار لگا دیے، کتب خانے تیار کرا دیے۔ ایسے ایسے علماء اکرام، علماء کے سیاہی کو، قلم سے لکھی ہوئی سیاہی اور شہید کے خون کو تولا جائے گا۔ فرمایا کہ علماء کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا اور شہید کا خون اس کا وزن گھٹ جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے برابر ہوگا، ایک حدیث میں ہے کہ علماء کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا۔ اب سوچ سکتے ہیں، اس میں محنت لگی، گردنیں کٹی، خون نکلا، خون بہا، علماء نے قلم چلایا، سیاہی نکل رہی ہے، لیکن اس سیاہی کے فضیلت فرمایا کہ شہید کے خون سے بھی زیادہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اصل فرق کیا ہے؟ مقام و مرتبے کا ہے۔ ان کا مقام، ان کا تعلق چونکہ قرآن و حدیث کی گہرائی سے جڑا ہوا ہے، مربوط ہے، اور بالکل بال کے کھال کو نکالنے پر یہ مامور ہے، علم کی حفاظت پر مامور ہے، دین کی حفاظت پر مامور ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کا وزن بڑھے گا، اس کی سیاہی کا وزن بڑھے گا۔ ایک شخص محنت تو خوب کر رہا، خوب پسینہ بہا رہا ہے، لیکن بتائیں اس کے پسینے کی قیمت کیا اس ایک دستخط کے برابر ہو سکتی ہے جو وزیر اعظم ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کرے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا، یہی سمجھایا گیا کہ محنت اور پسینہ یہ کوئی کمال نہیں، بلکہ پسینہ بہانے والا کس قدر و منزلت کا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے جو شہر میں ہاسپٹل میں ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، MBBS، اس سے بھی بڑا، بہت پہنچا ہوا، وہ شہر میں بیٹھ کر کے ڈاکٹری کر رہا ہے، لوگوں کو، مریضوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جو سماج میں رہتے ہیں، وہ بھی دوا دیتے ہیں، وہ بھی انجیکشن دیتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹری کرتے ہیں گھر گھر جا کر کے، یا پھر چھوٹی چھوٹی ان کی دکانیں، کلینک ہوتی ہیں۔ کیا ان بڑے ڈاکٹروں کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اگر یہ کہیں کہ ارے وہ کیا ہے، ہم تو پسینہ بہاتے ہیں، ہم تو گھر گھر جاتے ہیں، ہم تو 24 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، ہم کو 12 بجے رات میں فون آئے تو اٹھ کر کے جاتے ہیں، ہماری محنتیں زیادہ ہیں، اسی لیے ہم ان ڈاکٹروں سے بڑے ہیں، تو لوگ کہیں گے تم بیوقوف۔ اسی طرح بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں جہاں کپڑے تیار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں جہاں تھوک لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مال بن رہے ہیں۔ اب ایک رکشہ والا، ٹھیلا والا یہ کہے کہ ہم تو گھر گھر مال سپلائی کرتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، ہم محنتیں کرتے ہیں، ارے وہ فیکٹری والے تو بیٹھ کر مال بناتے ہیں، اس کی کیا قیمت اور اہمیت ہے؟ محنت تو ہم کر رہے ہیں، اس لیے اس سے بڑے ہم ہیں۔ تو کوئی بچہ بھی کہے گا کہ یہ بیوقوف ہے؟ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ اگر وہ فیکٹری والا مال ہی بنانا بند کر دے تو پھر اس کے پاس مال کہاں سے آئے گا؟ اس کے سارے پسینے بدن میں ہی رہ جائیں گے۔ تو فیکٹری میں مال تیار ہو رہا ہے، آپ مال کو بانٹ رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے ڈاکٹرز چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کو تیار کر رہے ہیں، دوائیاں وہاں سے سپلائی ہو رہی ہے، ٹریننگ مل رہی ہے۔ آپ ٹریننگ لے کر کے آ کر کے قوم میں، سماج میں، گلی گلی، گھر گھر میں جاتے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ تو مین تو وہ ہوا
آپ ان کے تابع ہوئے، آپ ان سے چھوٹے ہوئے، کام آپ بھی کر رہے ہیں، دوا انجیکشن یہ ڈاکٹر بھی دے رہا ہے اور وہ بھی دے رہا ہے، لیکن دونوں کی قدر و منزلت میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ علماء جو ہیں وہ فیکٹری ہیں، علماء جو ہیں وہ اس ڈاکٹر کی طرح ہیں جو سائن کر رہے ہیں اور صرف نسوں کو چیک کر کے وہ پہچان رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، نہ جانے وہ کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنی ٹریننگیں لی ہیں، تب وہ وہاں تک پہنچے اور بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر ابھی وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ محنت نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ اس منزلت پر نہیں پہنچے، آپ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے، آپ میں ابھی وہ کیپیسٹی نہیں آئی ہے، اسی لیے آپ اس ڈاکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کو اس آیت میں سمجھایا گیا کہ جو جانکار ہیں وہ جو جانکار نہیں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو عالم سے بڑھ گئے، ہم نے یہ مسئلہ سیکھ لیا اور فلاں عالم کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے، کہا جائے گا ارے بیوقوف، تم نے ایک چیز لی ہے، وہ تو سمندر ہے، وہ تو ذخیرہ ہے، مکمل پوری لائبریری ہے، تم اس کے مقابلے میں کہاں آ سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو قطرہ ہے اور ان کے پاس پورا دریا اور سمندر موجود ہے، تم اس کو آنکھ دکھا رہے ہو۔ کوئی آدمی سورج کے سامنے چراغ لے کر کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ تم تو بہت دور ہو، ارے یہ دیکھو میں گھر گھر جا کر روشنی دیتا ہوں، میں گھروں کو روشن کرتا ہوں، میری اہمیت زیادہ ہے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک بچہ بھی کہے گا کہ مہا بیوقوف ہے، یہ سورج کو چراغ دکھا رہا ہے، کہاں سورج اور کہاں اس کا یہ چراغ، دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ جو جانکار ہیں، علمدار ہیں، ان کی قدر و منزلت، اور جو جانکار نہیں یا کم جانکار ہیں لیکن دین کی اگر وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، تو اگر یہ کہے کہ ہم اس سے بڑھ گئے اس لیے کہ ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ تم بیوقوف، تمہاری محنت الحمدللہ، تم بھی محنت کرو، تم بھی دین کا کام کرو، کل اللہ کے یہاں تمہاری بھی قدر و منزلت ہوگی۔ لیکن جنہوں نے محنتیں کی اور جو فیکٹری ہیں، جو سمندر کے مانند ہے، تم اس کو تو کم سے کم چراغ مت دکھاؤ۔ دونوں میں فرق ہے۔ اب یہاں یہ پوائنٹ ہم اور آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عقل اور شعور دیا۔ ڈاکٹر دین کی خدمت سمجھ کر اگر کسی کو سوئی اور دوائی دے تو اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹری پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، بیچارہ ایک دم پچھڑا ہے، لیکن کچھ شعور اور علم ہے، کوئی انسان آتا ہے، بھائی مجھے اس کام میں مشورہ چاہیے، آپ ہم سے بڑے ہیں، کچھ مشورہ دے دیجئے۔ انہوں نے کچھ اچھا سا مشورہ دے دیا جو اس کے لیے بہتر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مشورہ دینے کا بھی اس کو ثواب ملا، صدقے کا ثواب ملا۔ آپ جوتا سلنے آپ کو آتا ہے، کوئی بیچارہ پریشان ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، جوتا پھٹ گیا، آپ نے اس نیت سے سل دیا کہ بیچارہ اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے، چلو ہم اس نیت سے سل دیتے ہیں، آسانی سے پہنچ جائے۔ اگر آپ نے 2 روپیہ مزدوری بھی لے لی لیکن دل میں نیت یہ ہو گئی، فرمایا کہ اس پر بھی ثواب ہے۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں کوئی اینٹ پتھر ہے، آپ نے سوچ کر ہٹا دیا کہ اللہ کا کوئی بندہ ٹکرا کر گر نہ جائے، اس کو تکلیف ہوگی، چلو میں ہٹا دیتا ہوں، فرمایا اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ کسی پیاسے کو آپ نے پانی پلا دیا، اس کے لیے تو بہت فضیلت ہے، جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ تو ہم دنیا کا کام کریں اور دین کی نیت کریں، اللہ ذہن میں آ جائے اور بندوں کی خدمت کی نیت ہو، اگر اس پر اجر بھی لے لیں، اس پر اجرت بھی لے لیں، پیسے بھی لے لیں، تب بھی اللہ تعالی ہمیں اجر دیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب آپ غور کریں کہ جو ایسی خدمت کرے، دین کی وہ خدمت جس کو اللہ نے فرض قرار دیا، جس کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی اور اللہ نے اس کو سپاہی اور ذریعہ بنایا کہ تم جاؤ دین کی خدمت کرو، اس کی حفاظت کرو، ایک ایک چیز کی حفاظت کرو، ذرہ برابر اس دین میں کوئی تبدیلی نہ آ پائے، اس کی حفاظت کی نگرانی تمہارے ذمے، بتائیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔
جس کی ذمہ داری اللہ نے لی، جس کو اللہ کے رسول نے اپنا نائب اور مہمان کہا، جس کی فضیلت یہ کہ دنیا کی تمام چیزیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور یہ چرند پرند دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جب ایک دنیا کا کام کرنے والا اگر کوئی خدمت کی نیت سے چھوٹا سا چھوٹا کام کر دے اللہ ثواب دے رہا ہے، تو جو سب سے بڑے کام میں لگا ہوا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا؟ سب سے بڑا کام کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جہاں بہت سارے امور انجام دیے، وہاں پر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی امامت فرمائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ تڑپ تھی کہ نماز کو بلانے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے بلانے کے لیے کوئی ایک ایسا ذریعہ ہوتا۔ اللہ نے تڑپ کو دیکھا، حضرت بلال کو خواب دیا اور بھی صحابہ کو خواب دیا، اور حضرت بلال ہی کو اس کام کے لیے متعین کرا دیا۔ تم لوگوں کو بلاؤ، اذان دو، لوگ تمہاری اذان پر لبیک کہتے ہوئے وقت معلوم کر کے نماز کے لیے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر فرمایا اللہم ارشد الائمہ، پہلا ٹکڑا ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اور فرمایا اے اللہ اماموں کی ہدایت فرما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ کیا مطلب ہوا؟ امامت کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امامت فرمائی۔ نبی بیمار ہوئے، حضرت ابو بکر کو کہا گیا امامت کرو۔ بعد میں صحابہ میں یہ ہوا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے، اس کے بغیر ہم کیسے آگے چلیں گے، کیسے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کا مشورہ کچھ مختلف تھا، لیکن اکثر صحابہ کرام جو کبار صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا، یہ رائے دی کہ چونکہ حضور کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی ہے، اور امامت سب سے بڑا منصب ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے، اسلام کے سب سے بڑے اور عظیم الشان عبادت اور اہم رکن کی پاسداری اور ذمہ داری مکمل امام پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر خلیفہ اول بنا دیے گئے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ امامت نبوت کے منصب میں سے ایک اہم ترین منصب ہے۔ اور اس کے بعد مؤذن کا درجہ، فرمایا اللہ یہ امام جو ضامن ہے، لوگوں کی نمازوں کی حفاظت کا نگراں ہے، فرمایا کہ اس کی رہبری فرما، رہنمائی فرما، اس کو سیدھے طریقے پر لگا، اس کو دل میں یاد اور خیال ڈال دے، نمازوں کے صحیح مسائل سکھا دے، وضو اور تمام ضروریات کے صحیح مسائل سکھا دے، تاکہ یہ صحیح طریقے پر امامت کرے اور لوگوں کی نماز کی حفاظت کر لے۔ اور مؤذن کے بارے میں فرمایا اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی وقت میں بھول چوک ہوگا، کبھی کمی ہوگی، کبھی وقت پر اذان نہیں دیا، لوگوں نے وقت سے پہلے افطار کر لیا، یہ ان کی بھول چوک ہو سکتی ہے۔ کبھی وقت پر اذان نہیں ہوئی، لوگ نماز ہی کے لیے بیدار نہیں ہوئے، اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ایسی بھول چوک اور غلطی ہو جائے اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ یہ دو دعائیں دی، اور فرمایا کل قیامت کے دن 3 لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان میں ایک امام ہوگا جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوگا، لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہوگا اور لوگوں کو خوش رکھتا ہوگا، اور فرمایا ایک مؤذن ہے جو لوگوں کے لیے اذان دیتا ہوگا، فرمایا کہ یہ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے اور ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور لوگ دیکھیں گے سر اٹھا کر کے ارے قوم میں بچھڑا ہوا آدمی تھا اسی لیے یہ اذان دے رہا تھا، ان کو کوئی کام نہیں تھا، آج دیکھو کہاں یہ چڑھا ہوا ہے، آج دیکھو کتنی لمبی گردن ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، لوگ دیکھ کر کے ان پر رشک کریں گے۔ اور نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جب مؤذن بنائیں گے، اذان دینے کے لیے مقرر کریں گے، تو قوم کے گئے گزرے لوگوں کو متعین کریں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ نکما ہے، چلو اس کو اذان دینے کے لیے بھیجو۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ چلو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو مسجد کے لیے وقف کر دو یا اذان دیتا رہے۔
اور امام کی جو ویلو ہے، جو قدر و قیمت ہے، وہ لوگوں کے دلوں سے نکلنے لگے گی۔ سمجھ جاؤ کہ آخر زمانہ ہے، قیامت قریب ہے۔ یہ دو حدیثیں آپ سامنے رکھیں۔ امام کے لیے نبی کی دعا بھی، اور فرمایا کہ مشک کے ٹیلوں پر وہ آرام سے ہوں گے، نہ ان کو قیامت کے دن کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ کوئی خوف اور ڈر ہوگا، وہ بالکل اطمینان سے رہیں گے۔ کیوں؟ تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے قوم کی امامت کی ہے، ضرور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا۔ گھر کا وہ آدمی، وہ بوڑھا، وہ جوان، گھر میں جس کی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے کچھ نہیں چلتی، بچے جھڑک دیا کرتے ہیں، بیوی بھگا دیا کرتی ہے، مسجد میں آرام سے آ کر کے امام کو 4 کڑوی کسیلی سنا کر کے وہ ضرور امام کے سامنے بھڑاس نکال لیتا ہے۔ اور کوئی پیسے والا ہو، آفس میں کام کر رہا ہے، سرکاری نوکری ہے، تب تو کیا کہنا ماشاءاللہ، وہ آفس اور سرکاری اسکول میں جہاں بھی وہ نوکری کر رہا ہے، جس سینٹر میں یا جس بھی وبھاگ میں ہے، اس میں جو پریشانیاں ہوگی، ساری پریشانی اور ساری تکلیف امام کے سامنے دور کر لیتا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، عمومی احوال جو بنے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ امام کی حالت اس قدر گری ہوئی لوگ سمجھ رہے ہیں، بنا دیے ہیں کہ جو بھی کچھ چاہتا ہے 2-4 امام کو سنا دیتا ہے، کوئی قدر اور اہمیت نہیں رہتی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ نبی کا نائب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر نماز پڑھایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر پڑھایا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام پڑھایا کرتے تھے۔ آج انہی کے نائب اور خلیفہ ہیں جو نبی کی نیابت کر رہے ہیں، لیکن ہم جب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ شخص ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ غور کر لے کہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہ اپنے منہ پر ضرور بریک لگائے گا۔ اور میں ایک چھوٹا سا تاریخ کے حوالے سے بتا دوں کہ یہ طعن و تشنیع پہلے بھی کی گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے صحابی جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی تھی، ہر جنگ میں نبی کے ساتھ رہے۔ جب بنائے گئے کوفہ کے امیر اور کوفہ کے امام، وہاں کے لوگوں میں بڑی خوشی تھی، لیکن ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ، ان کو کسی بات میں ناراضگی ہوئی ہوگی، انہوں نے یہ شکایت لکھ کر بھیج دی، اے امیر المومنین عمر، آپ نے کوفہ میں جو امام بھیجا ہے، جو حاکم بھیجا ہے، اس میں بڑی شکایتیں ہیں، اس لیے آپ ان کو معزول کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 آدمی کو بھیجا، ہر مسجد میں کوفہ میں جا رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں بھائی سعد بن ابی وقاص کیسے ہیں، لوگوں کی زبان پر خوب تعریفیں ہیں۔ جب لوگ معلوم کرتے کرتے پہنچے اس آدمی کے پاس تو اس نے کھڑے ہو کر کے عیب گنانا شروع کر دیا۔ یہ تو صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھا پاتے، یہ تو غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ تو جنگ میں بھی خود نہیں جاتے، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ آپ حاکم بھی تھے اور آپ امام بھی تھے، امیر بھی ہیں، امام بھی ہیں، سارا کوفہ کا کام دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس شکایت پہنچی اور مضبوط شکل میں اگر آپ ان کو نہیں نکالتے ہیں تو یاد رکھیے کوفہ میں ایک ہنگامہ ہو جائے گا، لڑائیاں ہونے لگیں گی، اس لیے آپ ان کو معزول کیجئے، برخاست کیجئے۔ حضرت عمر نے فرمان بھی جاری کر دیا، معزول بھی کر دیے گئے، حضرت عمار بن یاسر کو امام متعین کر دیا۔ لیکن ان کا اتنا دل دکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بڑے صحابی جنہوں نے نبی پر جانثاری دکھلائی، تیر اندازی میں سب سے اول رہے، اور حضور نے اسی واحد صحابی کے لیے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ ایسے تگڑے صحابی کے بارے میں امام بنائے گئے تو حالت یہ ہو گئی۔ تو پھر سنیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، مجھے جھوٹ کہہ رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، حالانکہ میں صحیح نماز پڑھا رہا ہوں۔ حضرت عمر کے سامنے بھی کہا کہ جیسے نبی نماز پڑھاتے تھے، جتنی لمبی رکعتیں اور بعد میں جو چھوٹی رکعتیں، 2 رکعت لمبی 2 رکعت چھوٹی، عشاء میں فجر میں میں اسی طریقے سے پڑھاتا ہوں، لیکن یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن اس کا جھوٹ اس قدر دبدبہ والا تھا، اس قدر عام ہو گیا کہ حضرت
حضرت عمر کو معزول کرنا پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بد دعا دی، اے اللہ اس کی عمر خوب لمبی کر دے، اور اے اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، اور اے اللہ اس کو محتاج بنا دے۔ چنانچہ یہ بد دعا لگی حضرت سعد بن ابی وقاص کی، اس امام کی، اس مقتدی کو، اور روایتوں میں لکھا، تاریخ میں لکھا، اس بد دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر، اس اسامہ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اتنی لمبی ہوئی کہ بھاؤں میں جو بال تھے پلکوں میں اس سے آنکھیں ڈھک گئی، اور کہا گیا، روایتوں میں لکھا گیا کہ وہ شخص روڈ پر کھڑا ہو کر کے، گلیوں میں کھڑا ہو کر کے بھیک مانگتا تھا گزرنے والوں سے، اور اگر کوئی عورت اور لڑکیاں گزرتی تھی تو اس کو چھیڑا کرتا تھا، وہ عورتیں بھی گالیاں دیتی اور لوگ بھی ان کو مارا پیٹا کرتے تھے، اور لوگ شرم دلاتے تھے، اور بڈھے اس عمر میں بھی یہ حرکت، وہ کہتا تھا کیا کروں، سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ تو جھوٹ وقتی طور پہ، اسی طرح کوئی ایسی چیز، بہتان، الزام تراشی، کسی کے بارے میں کچھ باتیں عام ہو جائے، لیکن ہمیشہ جھوٹ بولنے سے پہلے ان کی بد دعا سے، دل آزاری سے بچا کیجیے۔ اور صرف یہ اپنے لیے نہیں، یہ عالم امام کے لیے نہیں، آپ اپنے درمیان بھی کسی شخص پر بھی جھوٹی الزام لگانے سے، تہمت لگانے سے اور بدگمانی سے بچا کیجئے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا اس کی آہ لگ جائے اور آپ کی زندگی بالکل تباہ و برباد ہو جائے۔ آج لوگ پریشان ہیں۔ کبھی ہم نے اور آپ نے یاد کیا کہ ہم نے کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا، ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی پر غلط تہمت لگا دیا، کسی پر غلط الزام اور بہتان لگا دیا، ان کی آہ ہمیں لگ گئی ہے۔ جو آج ہم بیمار ہیں، ہم صحیح نہیں ہو رہے، آج فاقے بے فاقے آ رہے ہیں، آج پریشانی سے پریشانی گھرے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اور نئے حالات میں ہم غور کرتے ہیں، دوا اور انجیکشن اور سوئی اور مولوی صاحب اور دعا اور تعویذ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فرمایا گیا کہ جو آدمی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص امام کو تنگ کرتا ہے، جو شخص امام کی برائی کرتا ہے، جو شخص امام کی غیبتیں کرتا ہے، فرمایا کہ 4 عذاب ان پر نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قحط سالی آئے گی، محتاج بنے گا، وہ شخص بہت محتاج ہو جائے گا، یہاں تک کہ بھوکا اور پیاسا بھی مرنے لگے گا۔ فرمایا دوسری چیز یہ کہ ظالم بادشاہ کا ظلم اس قدر بڑھ جائے گا کہ ظالم بادشاہ سے وہ پریشان ہو جائے گا، کورٹ میں، مقدمے میں، یہاں چکر وہاں چکر، نہایت پریشانی کے عالم میں۔ اور فرمایا کہ ظالم بادشاہ کا قہر اس پر نازل ہوگا اور پے در پہ ہوگا، لگاتار ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ وہ شخص دنیا میں تو ان تمام چیزوں مبتلا ہوگا، مرے گا، اگر کسی عالم کی ہر وقت برائی کر رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے، امام کے پیچھے بلا وجہ پڑا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ موت بھی کفر پر ہو، اور قبر کھول کر کے دیکھو اس کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا ہوگا۔ ایک شخص تھا، صحابہ کرام سے دشمنی، ابو بکر سے دشمنی، حضرت عمر سے دشمنی۔ جب ان کی قبر کو دیکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا، پورے مجمع نے دیکھا کہ چہرہ بھی قبلے سے ہٹا ہوا ہے اور اس کی شکل خنزیر کی طرح تبدیل ہو گئی ہے۔ آج علماء نبی کے جانشین ہیں، حضرت ابو بکر کے جانشین ہیں، حضرت عمر کے جانشین ہیں، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ آپ کے اندر ہزاروں برائیاں ہیں، آپ کے پیچھے کوئی عالم نہیں پڑھتا، کوئی امام نہیں پڑھتا، کوئی مؤذن نہیں پڑھتا، تو آپ ان کی برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، علماء کا جو جسم ہے اس کو زہریلا سمجھو، اگر سونگھنے کی کوشش کرو گے بیمار پڑ جاؤ گے، اور اگر تم ان کو کھانے کی کوشش کرو گے تو مر جاؤ گے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ تم عالم کے برابر نہیں ہو سکتے، اگر تمہارے کردار اس طرح نہیں ہے
تو سمجھو کہ جیسے ایک بھنگی ہے اس کو خوشبو بہت بری لگتی ہے، وہ سونگھتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس کو گٹر کی خوشبو اچھی لگے گی۔ اسی طرح جس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، جو راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کو علماء کی باتیں، اماموں کی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو بدبودار معلوم ہوتی ہے، اس کو غلاظت والی باتیں، بری باتیں، برا ماحول، شراب و کباب میں مست رہنا اور اسی طرح ہر گندا اور برا کام ان کو اچھا لگتا ہے، برے لوگوں کی بات اچھی لگتی ہے۔ فرمایا اگر تم علماء کی برائی کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ علماء کے بدن کو کھا رہے ہو، علماء کا بدن تمہارے لیے زہر کی طرح ہے، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اور اگر ذرہ برابر ان کے پیچھے پڑے رہو گے، یاد رکھو یہ سونگھنے کی طرح ہے اور تم ضرور بیمار پڑو گے، یعنی روح بیمار ہو جائے گی اور تمہارا اس دنیا میں بھی برا حال ہوگا اور آخرت میں بھی تم ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے خدا را ایسی باتوں سے بچیں، علماء ائمہ کے پیچھے نہ پڑیں، اور دوسری چیز یہ کہ ان کی جو ضروریات ہے آپ ان کا ہمیشہ خیال رکھا کریں، ان کے تنخواہ کی فکر ہر مہینہ آپ سب سے پہلے کریں۔ جس طرح آپ بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ دیا کرتے ہیں، آپ اسی طرح ہر دن یہ سوچیں کہ کہیں آج مہینہ لاسٹ تو نہیں ہو رہا، امام کی تنخواہ ہم نے دیا، اگر نہیں دیا تو آپ سب سے پہلے اس کی فکر کر لیں۔ بڑے بڑے علماء نے یہ فرمایا کہ تنخواہ تو الگ چیز ہے، وہ تو متعین اور مقرر اور دینا ہے۔ فرمایا کہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ 150 امام کے لیے الگ سے فکس کر لو کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا دوست، یہ اللہ کا رسول کا نائب، یہ مصلی پر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے، چلو ہم کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں، ان کی الگ سے ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، ان کی دعائیں ہمیں مل جائیں گی۔ ہر مہینہ یہ متعین کرو کہ کچھ نہ کچھ دینا ہے، اگر تم نے عادت بنا لی دیکھنا تمہارے گھروں میں کتنی برکتیں آتی ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ علماء نے تجربہ لکھا، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا اور جو کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کا یہ تجربہ ہے کہ ہم نے دیا تو ہم نے پایا اور اب تک ہم پا رہے ہیں۔ بہرحال دوسری چیز یہ کہ مسجد کی ساری ضروریات آپ کے سامنے ہیں۔ مسجد کی جو ضروریات ہیں اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی ضرورتیں کیا ہیں، ہم ان بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے والے بنیں۔ آپ کا میرا وقت ختم ہوا، 1 منٹ اور لیتا ہوں، یہ آپ ہی کے لیے بیان سے ہٹ کر کے۔